آگے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ متعوہن، ان کو کوئی تحفہ دے دو، علی الموسع قدرہ، تو یہ جو تحفے کی مقدار ہے فرمایا خوشحال شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے تنگ دست ہے قدرہ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، متاعن، وہ جو تحفہ ہوگا بالمعروف، بھلے طریقے سے ہوگا، حقا علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ ان کو چھو، یعنی چھونے سے پہلے، ان سے صحبت ہونے سے پہلے ہی تم نے ان کو طلاق دے دی، وقد فرضتم لہن فریضۃ، لیکن ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو پھر ان کو آدھا حق مار دو گے، حق مار مقرر ہو چکا تھا لیکن ان سے وہ مباشرت کا معاملہ نہیں ہوا، تو فرمایا ایسی صورت میں تم ان کو ان کا حق اور طلاق دے دی تو ایسی صورت میں آدھا حق مار ان کو دو گے، الا ان یعفو، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود کچھ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، آدھے کا رعایت، وہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کر دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور فرمایا اگر تم لوگ معاف کرو، رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم لوگ آپس میں جو فضل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو زیادہ دینے والا کام ہے، اس کو بھولو نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، فرمایا اپنے نمازوں کا پورا خیال رکھا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیان والی نماز، اکثر حضرات کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، فإن خفتم، نماز میں تو بڑے باادب اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن فرمایا فإن خفتم، اگر تمہیں کسی خوف کی حالت میں ہو، تمہیں دشمن کا کوئی خوف ہے، کوئی جنگ کی حالت میں ہے ہو، فرجالا او رکبانا، تو پھر کھڑے کھڑے، او رکبانا، یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو، فإذا امنتم، پھر جب امن کی حالت میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس سے تم پہلے ناواقف تھے، تم لوگ پہلے اس چیز کو نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم، فرمایا جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ کچھ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، ان کو چاہیے وہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کر جایا کریں، متاعا الی الحول، کہ ان عورتوں کو ان کا ساز و سامان ملے، ان کی ضرورت ملے، الی الحول، سال تک، غیر اخراج، نکالے بغیر، فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکلیں، اگر وہ خود ہی نکل جائیں، یعنی خود ہی چلی جائیں، فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس بارے میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا، بالمعروف، اچھے صحیح دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کو متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اے مومنو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے اپنے احکام واضح فرماتا ہے، اپنی آیات واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھداری سے کام کیا کرو۔ اب اس کے بعد، ان احکام کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے،
فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. انسان کے اپنے اندیشے اور اپنے احتیاطیں کبھی کوئی کام نہیں کرتی. فرمایا الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، تمہیں معلوم نہیں، الی الذین، ان لوگوں کا واقعہ جو خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں میں تھے. کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، تو مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ایک نبی کی تشریف لائے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. تو موت ہو یا حیات ہو، سب اللہ کے حکم سے ہے. طاعون سے بھاگ کر، اگر کوئی جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ جب طاعون کسی علاقے میں پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، تو پھر وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ کا توکل کرنا چاہیے. مگر اگر کوئی بھاگ کے باہر نکل جائے تو کیا سمجھتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے حکم سے بچ جائے گا؟ اللہ اگر اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ اب مر جا، تو کیا وہ بچ جائے گا؟ میں تب بھی موت یقینی ہے. لہٰذا اللہ کے حکم کو پورا کیا کرو، ایسے خواہ مخواہ کے اندیشوں میں نہ پڑا کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، ہاں تو انسان اندیشے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بچتا رہتا ہے. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ معاملات اللہ پر توکل نہ صرف جانی ہو بلکہ مالی بھی ہونا چاہیے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ یعنی کہ اللہ کے دین میں جب میدان جہاد میں آتے ہو یا کسی اور حوالے سے اللہ کے دین میں کام کرتے ہو تو صرف جان نہیں، اپنا مال بھی لگاؤ. اور یہ مال جو ہے یہ اللہ اس کو اس طرح تمہیں بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ قرضہ ہے، کیونکہ قرضہ جو ہوتا ہے وہ شریف انسان واپس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا قرضہ اپنے پاس روک کے نہیں رکھے گا. یعنی یقیناً جو آج تم خرچ کرو گے کل تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے. تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے، اس آدمی کے مفاد کے لیے یضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس قرض کو اتنا بڑھائے گا اضعافا کثیرۃ، کہ وہ بدرجہ زیادہ ہوگا، کئی گنا زیادہ ہوگا. واللہ یقبض ویبسط، اصول یاد رکھو، مال کو کم کرنا یا مال کو پھیلانا، مال میں تنگی پیدا کرنا، وسعت دینا اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ہاں یہاں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو یہ مسلمانوں کے ہاں جو جنگ بدر ہوئی اسی کے ایک مساوی قسم کی ایک جنگ تھی جو بنو اسرائیل کے ہاں ہوئی. تو اس کا ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے. اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طاقتور اور بڑی فوج ہو وہ جیت جائے کمزور سے. جب اللہ کا حکم کمزور کو جتوانے کا ہو تو پھر کمزور جیت جاتا ہے. فرمایا الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ، اس گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا مالکا، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں. کوئی حکمران ہو تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، قال، انہوں نے فرمایا، هل عصیتم، کیا تمہارے لیے یہ ایسا ہو، کیا تمہارے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے، کیا تم لوگ ایسا کر سکتے ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال یعنی جہاد فرض ہو جائے، اللہ تقاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، جنگ فرض ہو جائے پھر جنگ نہ کرو، کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، وہ کہنے لگے
وما لنا، ارے ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو جائے گا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، اور جب کہ یہ صورتحال بھی درپیش ہے کہ قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے، نکال باہر کر دیا گیا ہے، تو کیسے ہو سکتے ہیں ہم جہاد نہ کریں؟ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان لوگوں پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، اکثر نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، تو یہ جو نبی جن کا ذکر آ رہا ہے روایات میں، یہی آتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان کو فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون له الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر حکومت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اوپر سربراہ کیسے بن سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم تو حکمرانی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو بادشاہت کے اس کے مقابلے پر زیادہ مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ قَالَ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ، اللہ نے، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم، تم پر، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر یہ فضیلت دے دی ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اگر تم کوئی محسوسات کی بات کرتے ہو تو وہ بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے علمی طور پر اور جسمانی طور پر بھی تم پر فضیلت دی ہوئی ہے، کھلا رکھا ہے، اللہ نے اسے علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنی حکومت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ کا ہے سب کچھ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور ان سے ان کے نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا، ان آیت ملکہ، اور اس طالوت کی بادشاہت کی یہ علامت ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت، سکون کا سامان موجود ہے، سکینت کا سامان ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ سامان ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو چھوڑی تھی، جو انہوں نے جو چیزیں چھوڑی تھیں وہ بھی اس میں ہوں گی۔ وتحملہ الملائکہ، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو۔ اس کے بعد وہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرمایا فلما فصل طالوت، پھر جب طالوت روانہ ہوا بالجنود، اپنے لشکر سمیت، جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، قال، انہوں نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی دریا کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ فمن شارب منہ، جو شخص اس دریا سے پی لے گا، فلیس منی، وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، میرے لشکر کا فرد نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا، فإنہ منی، وہ میرا آدمی ہوگا۔ الا، مگر، ہاں اتنی اجازت ہے، من اغترف غرفۃ بیدی، جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیا، اتنی اجازت ہے۔ فشاربوا منہ، نتیجہ کیا نکلا کہ ان لوگوں نے اس سے پی لیا، اس دریا سے۔ الا قلیلا منہم، ہاں سوائے چند لوگوں کے سوا سب نے وضولی کی۔ فرمایا فلما جاوزہ، پھر جب وہ اترے، آگے بڑھ گئے، ہوا آپ حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا، تو جن لوگوں نے حکم نہیں مانا تھا وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہمیں
ہماری طاقت جواب دے گئی ہے، آج تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے بجالوتا، جالوت کے مقابلے پر، و جنودی اور اس کے لشکر کے مقابلے پر، ہم تو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ ان کی ہمت جواب دینے لگی. قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، لیکن وہ خوش نصیب جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین تھا، وہ کہنے لگے کم من فئۃ، یعنی تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ یہی کہ جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے. تو یہ حضرات جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، آخرت کی فکر رکھنے والے تھے، فرمانے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، ارے کتنے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں، غالبت فئۃ کثیرۃ، وہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، باذن اللہ، بس اللہ کا حکم ہو. اللہ کے حکم سے تو بڑی بڑی جماعتوں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی غالب آ جاتی ہیں. کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد ولما برزوا، جب وہ لوگ نمایاں ہوئے، سامنے آئے، کھل کر آئے، لجالوت، جالوت کے سامنے، و جنودی اور اس کے لشکر کے سامنے آمنا سامنا ہوا، قالوا، تو ایمان والے عرض کرنے لگے، گر گرا کر اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر و استقلال انڈیل دے. افرغ علینا، ہم پر انڈیل دے، صبرا، صبر کی کیفیت، و ثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما. تو اللہ کے سہارے یہ لوگ میدان میں کود پڑے. فرمایا فہزموہم، تو ان لوگوں نے بالآخر شکست دے دی ان کو، جالوت کے لشکر کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ وقاتل داود جالوتا، اس میں حضرت داود علیہ السلام کی بھی موجودگی تھی. انہوں نے جالوت جو اصل مخالف دشمن کا سربراہ تھا، دشمن فوج کا سربراہ تھا، حضرت داود نے اس کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی، حضرت داود علیہ السلام کو، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ، اور آپ کو اللہ نے سکھایا، مما یشاء، اس میں سے جو کچھ اللہ چاہتا تھا، جو اللہ نے چاہا ان کو علم عطا فرمایا. آگے اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اللہ کا دفاع کرنا نہ ہو، النَّاسَ لوگوں کا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بعض کے خلاف، کہ بعض کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد بپا ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. یعنی یہ جو واقعات جن کو ان لوگوں نے بھلا دیا، یا ان کے واقعات میں انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا، آج ہم ان کو ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، جبکہ آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ ان کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کو یہ واقعات بتا رہا ہے اور آپ اسے آگے تلاوت فرماتے ہیں. تلک آیات اللہ، یہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، اے نبی ہم سناتے ہیں، علیک آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں میں سے ہیں، مرسلین جو مرسل ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس بات کا ثبوت ہے. اللہ کے کئی رسول آئے، فرمایا تلک الرسل، وہ اللہ کے رسول ہیں ایسے کئی، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی. یعنی اللہ نے مخلوق کی اصلاح کے لیے جو رسول بھیجے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کچھ فضائل عطا فرمائے ہیں. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو اللہ نے کچھ درجے بلندی عطا فرمائی. وآتینا عیسی ابن مریم، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے عطا کیا البینات، واضح نشانیاں عطا فرمائی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کو ہم نے روح القدس سے اس کو سپورٹ عطا کی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خاص تقویت عطا فرمائی. آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں لڑتے نا، آپس میں نہ لڑتے روشن دلائل آنے کے بعد، ولکن اختلفوا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد ان لوگوں نے ایسا ادھم مچائی کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، ولکن اختلفوا، روشن نشانیاں آنے کے باوجود اختلافو، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمنا، ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، انہی میں سے کچھ تھے جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس کی اس جنگ سے بچ سکتے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہی کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا